ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. بزرگان دین فرماتے ہیں جب چار قسم کے لوگ موجود ہوں تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ انہیں کچھ نہیں کہتا، مہلت دیتا ہے. پہلے حق پر چلنے والے ہوں، پہلے بھی آپ کو بتایا، ضمناً طور پر یہ بات کر رہا ہوں. اگر حق پر نہیں چلتے تو کونوا مع الصادقین، اللہ نے فرمایا پھر تم جو سچے لوگ تمہیں نظریں ان کے ساتھ ہو جاؤ. یہ قرآن مجید ہے، ان کے ساتھ ہو جاؤ. یہ نہیں ہو سکتا تو حق کہنے والے ہو جاؤ. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو حق سننے والے ہو جاؤ. پانچویں نہ ہونا کہ منافق ہو کر برباد ہو کر مر جاؤ گے. قوم حکومت جب تک حق سنتے رہیں اس وقت تک عذاب نہیں آتا. جب وہ حق کو قولی طور بھی بیان ہونے سے خود خدا رسول کی مخالفت اعلانیہ کریں اور اپنے خلاف زبانی بولنے کی بھی اجازت نہ دیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں چک لیتا ہے. اسلامی قانون، میں تو ایسا حیران ہوں، ایمان سے اگر خودکشی جائز ہوتی کر جاتے، ایسے اندھوں کی حکومت سے ہم مر جاتے اچھا ہے. خودکشی بھی جائز نہیں، پھر اسلامی ملک بھی نہیں کہیں چلے جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاکم علیحدہ ہوں گے، میرا قرآن علیحدہ ہوگا. انہیں حاکم تسلیم کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اگر نہ مانو گے تو قتل ہو جاؤ گے. تو یا رسول اللہ کیا بہتر ہے ہمارے لیے؟ آپ نے فرمایا ایسا وقت آ جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں جیسے کر لینا کہ میں اولو العزم رسول ہوں. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے، ماننے والوں نے جان دے دی تھی، انجیل کو نہیں چھوڑا تھا. تو ہم مجبور ہیں. یہ ظالم تو اپنی عاقبت ہی ختم کر رہے ہیں، یہاں بھی ان قریب ختم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی جیل سخت ہے، قبر سے یہ بچ تو نہیں سکتے. یہ تو اپنی جیل سے ڈرا رہے ہیں نا. یہ منافق کی نشانی ہے. اس لیے امام قرطبی سرکار فرماتے ہیں کہ جب حاکم بے دین ہوں خدا کا عذاب آ جاتا ہے. حاکم عالم حق کہنا چھوڑ دیں پھر بھی اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. پیر ایسے ہوں کہ قوم کو صحیح راستے، صحیح حکم کی تلقین نہ کریں، علم دین پڑھنے کا نہ کہیں، پھر بھی عذاب آ جاتا ہے. آخری فرمایا اگر عورتیں بے پرد ہوں تو پھر بھی اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. تو فرمایا بے دین حاکم خود بھی فرعون کی طرح غرق ہو جاتا ہے اور قوم کو بھی اس جہان میں بھی غرق کر دیتا ہے اور اگلے جہان میں بھی جہنمی بنا دیتا ہے. بے دین حاکم. یہودی قانون میں تو حیران ہوں کہ اتنا بے انصاف حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر موجودہ دور کے حاکموں جیسا کوئی حاکم ظالم آیا ہی نہیں کہ یہ اپنا جو بناوٹی قانون ہے اس پر بھی نہیں رہتے. ان کے یہودی قانون میں ہے کہ حزب اختلاف جتنا مضبوط ہوگی اتنا حکومت مضبوط ہوتی ہے. اور اسلام میں تو ہے. حضرت امیر معاویہ صاحب آپ نے جمعے پر کہا
کہ یہ بیت المال جو ہے یہ ہمارا ہے، ہم حکومت کا حق ہے، بھئی اس میں رکھو، اس کے نیچے رکھو، باہر نہ رکھو، اڑ جائیں گے۔ کوئی نہ بولا، روتے رہے، 8 دن روتے رہے۔ دوسرے جمعے یہی کہا کہ بیت المال جو ہے وہ حکومت کا حق ہے، جیسے اڑائے اڑائے۔ تیسرے بادشاہ نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، بیت المال جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غریب امت کا ہے۔ آپ اس کو لے گئے۔ اب انہوں نے کہا کہ اس کی شامت آ گئی، بادشاہ لے گیا، بادشاہ کو جھوٹا کہا منہ پر، اٹھ کھڑا ہوا اور اس خلاف بولا، اب اس کی شامت آ گئی۔ تو گئے، اسے آرام سے بلایا، ٹھنڈا پانی پلایا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا شاباش، میں نے حدیث پاک میں پڑھا کہ ایسے حاکم آ جائیں جو قولی طور بھی حق کہنے نہ دیں، وہ جو ہیں جہنمی ہیں، بلا شبہ جہنمی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ میں ان حاکموں میں تو سے نہیں ہوں، میں نے پہلے جمعہ یہ اعلان کیا، ڈر سے کوئی نہ بولا، تو میں روتا رہا، تو میں تو جہنمی ہوں کہ قوم میں مجھے کوئی حق کہنے والا ہے بھی نہیں۔ دوسرے جمعہ کہا، تیسرے جمعہ تم بولے، تو میں اللہ کی دربار میں شکر کیا کہ میں ان حاکموں میں سے نہیں ہوں کہ میں قوم کو قولی طور تنقید کا بھی حق نہ دوں۔ ایمان سے یہ ہاں حزب اختلاف ضرور رہتی ہے، جو حاکم حزب اختلاف کو کچل دیتے ہیں وہ بزدل اور بے وقوف ہوتے ہیں کہ وہ حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ ڈرتے ہیں کہ شاید یہ ہماری حکومت ختم نہ کر دے، وہ بے وقوف ہوتے ہیں اور بزدل ہوتے ہیں۔ جو حزب اختلاف کو ختم کرتے ہیں، یہ یہودی جمہوری قانون میں بھی یہی ہے کہ حزب اختلاف جتنا مکمل مضبوط ہوگی اتنا حکومت مضبوط ہوگی۔ میں تو یہ کہتا ہوں اسلام سے تو ویسے محروم ہیں، ارے ظالموں اپنے قانون پر تو رہو۔ بھئی اللہ تعالی قدیر ذات ہے، ایمان سے کہو، شیطان کو پیدا کیا اپنا مخالف؟ ارے نہیں کیا، خود معلوم ہوا حاکم کی یہی شان ہے کہ مخالف بھی مضبوط ہو، پھر وہ اپنی عقل مندی سے حکومت کو اپنی کو قائم کر جائے۔ اور زندگی کتنا دی شیطان کو، ایمان سے کہو، جب تک ساری دنیا رہے گی تب تک اس کو زندگی بھی دے دی، زور لگا تو اپنا۔ یہ ہے اللہ کا طریقہ، اور اللہ والوں کا طریقہ بھی یہی ہے۔ ارے شیطان کا اور شیطان والوں کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے جو قولی طور مخالف ہیں ان کو کچل دو۔ ہاں حزب اختلاف جو ہے وہ جائز تنقید کرے، قولی طور وہ مطلب تنقید کرتی رہے، اس سے آگے جلوس نکالنا، توڑ پھوڑ کرنا، کوئی مواصلات کا نقصان کرنا، یہ پھر حزب اختلاف کی زیادتی ہے۔ اور ادھر حکومت کی پھر زیادتی ہے، وہ قولی طور جائز تنقید کرنے والوں کو بھی ان پر کچل دیں، یہ پھر حکومت کی بے وقوفی اور بزدلی ہے ایسا یہودی قانون میں ہے، ان میں کہ بے حزب اختلاف رہنے دو، اسے کچھ نہ کہو۔ ایک بادشاہ کا تنقید کرنے والا مر گیا تو بادشاہ رو پڑا، گرا بے ہوش ہو گیا۔ وزراء نے کہا کہ آپ اتنا بے ہوش ہو کر رو رہے ہیں دشمن کے لیے جو ہر وقت آپ پر کیچڑ اچھالتا تھا۔ فرمایا وہ مجھے میرا محافظ تھا، مجھے اس کا خیال رہتا تھا، میں سوچ کر قدم اٹھاتا تھا، اب وہ مر گیا، میں فرعون بن جاؤں گا، مجھے حق کہنے والا کوئی رہا نہیں۔ سبحان اللہ! ارے کیسے حاکم تھے جو تنقید کرنے والا مر جائے تو روئیں، آج کیسے حاکم ہیں کہ تنقید جائز تنقید کرنے والے کو کچل دیتے ہیں۔ ارے انہیں خود اپنا قانون جو بنایا ہے نا اپنے تحفظ کے لیے بنایا ہے، بد عقلی سے بنایا ہے، کیونکہ قانون کے دو خواص ہیں، جامع اور کامل ہو۔
کائنات کے لیے ایک ہو جامع کامل جو بدل نہ سکے. جزوی اور ناقص کو قانون بنانے والا بھی کافر اور سمجھنے والا بھی کافر. جزوی امریکہ کچھ، برطانیہ کا کچھ، انگلینڈ کا کچھ، یہ جزوی ہے. اور ناقص جب مرضی آیا بدل ڈالا. قانون کے یہ خواص ہیں دو کہ جامع ہو کائنات کے لیے ایک ہو اور کامل ہو جو بدل نہ سکے. جزوی اور ناقص کو قانون سمجھنے والا بھی کافر ہے، لیکن خود تو وہ کافر ہے. ارے قوم کو تو کافر نہ کرو، ظالمو یہ بڑا ظلم تو نہ کرو. یہ بناوٹی قانون، پھر اس بناوٹی قانون کا انہیں پتہ نہیں، یوں ہی اپنے تحفظ کے لیے لکھ دیتے ہیں. ارے قانون ہوتا ہے قوم کی تحفظ کے لیے، قوم کی عزت کے لیے. جب تحفظ ہوتا ہے، حکومت کا تحفظ قوم کرتی ہے، پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ دن بہ رات کو دن دنا بادشاہ باہر پھرتے ہیں. جو اپنا تحفظ بناتے ہیں، قوم کا اتصال کرتے ہیں، پھر وہ چوہے کی طرح چھپے بیٹھے ہوتے ہیں، باہر نکل نہیں سکتے. اگر تم بادشاہ ہو تو باہر نکلو. ارے یہ تو بہت بزدلی ہے کہ ہو بادشاہ اور چھپا اندر بیٹھا ہو. کیا ہے انہیں اپنے کردار نہیں آنے دیتے، اپنا ظلم انہیں نہیں آنے دیتا باہر، اس لیے یہ باہر نہیں آتے. جرم اعمال میں ہے، وہ وجود سے تعلق رکھتا ہے. ایک معاملاتی جرم ہے جو ایک سے زیادہ سے تعلق ہو نفع نقصان کا، دوسرے سے تعلق ہو جائے، وہ معاملاتی جرم ہیں. ارے انہیں یہی پتہ نہیں، دہشت گردی نکال دیا، جرائم کا پتہ نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ معاملات میں ادنا سا جرم کون سا ہے اور بڑھ سے بڑھ کر زیادہ جرم کون سا ہے. معاملات میں ادنا جرم ہے ٹھگی اور فراڈ، چھوٹا جرم سب سے. یہ معاملات میں ہے، کسی سے ٹھگی کرنا یا فراڈ کرنا. اس سے زیادہ جرم ہے چوری کرنا، جسے چور کہتے ہیں. مجرم بھی چور زیادہ، ایمان سے کرو، چور چوری کرے اس کی زیادتی ہے، جب اسے چور کہہ دو تو زیادہ ظلم ہے. چوری کرنا زیادہ جرم ہے. چور بھی یہ نہیں کہتا کہ مجھے چور نہ کہو. ایمان سے کبھی سنا چور سے کہ مجھے چور نہ کہو؟ وہ خود کہتا ہے میں چور ہوں. چور ہے پھر بھی یہ تو کہہ رہا ہے میں چور ہوں. اس سے زیادہ جرم ہے راہ زنی، راستے پر کبھی کبھی کہیں جگہ کسی مسافر کو لوٹ لینا. یہ اس سے زیادہ معاملات میں اس سے بڑا جرم ہے. معاملات میں جاؤ وکیلوں سے پوچھو کہ معاملاتی جرم کے اقسام اور جز بتاؤ. اگر بتا دیں تو پھر مانوں گا کہ یہ بہت عالم ہے. راہزنی کے بعد ہے ڈاکہ. پیسہ لوٹ لینا، اسے ڈاکہ کہتے ہیں. اس کے بعد پھر دہشت گردی ہے. ڈاکے کے بعد دہشت گردی ہے، پیسے لوٹنا، جان سے مار دینا اور عزت لوٹ لینا، یہ دہشت گردی ہے. انہوں نے تو پتہ نہیں دہشت گردی کا مفہوم یہ بتایا ہے کہ ہم ننگے کھڑے رہیں، تم ہمیں کہہ دیا ننگا ہے تو تم جاؤ دہشت گرد ہو. ہم ظلم کریں، ستم کریں، لوٹیں، تم ہمیں کہہ دو کہ تو لٹیرے ہو. ارے تم تو حاکم ہو. ارے چور سے بھی بدتر ہو. چور کو چور کہتے ہیں تو وہ نہیں چڑھتا کچھ نہیں. ارے تم حاکم ہو، ظلم کرتے ہو، پھر تمہیں ہم کہیں ڈاکو کو ڈاکو کہو، نہیں اسے چیل لگے گی. ایمان سے انہیں دہشت گردی کے مفہوم کا پتہ نہیں ہے. دہشت گرد ہے جو مال لوٹے، جان لوٹے اور عزت لوٹے. اس کے بعد بڑا مجرم راشی ہے. دہشت گردی سے بعد بڑا مجرم راشی ہے، کیونکہ رشوت ام الجرائم ہے. دہشت گردی بھی اس سے پیدا ہوتی ہے، چوری بھی اس سے پیدا ہوتی ہے، ڈاکے بھی اس سے پیدا ہوتے ہیں، رازنی بھی اس رشوت سے پیدا ہوتی ہے. جو آج کل کھیر کھنڈ سے زیادہ لے کر کھا رہے ہیں، یہ دہشت گردی سے بھی بڑا جرم ہے رشوت.
کیونکہ اسے ام الجرائم کہا گیا ہے اور قبض کو ام الامراض کہا گیا ہے۔ اس سے بڑا مجرم جو بیت المال کو لوٹے، اپنا گھر کا مال سمجھ کر بیت المال کو لوٹے، وہ دہشت گردی سے رشوت بڑا جرم ہے۔ ارے رشوت سے خزانوں کو لوٹنا بڑا جرم ہے۔ کتنا بڑے مجرم اور کہاں خزانے۔ ہمارے صدر صاحب نے بیان دیا ہے کہ میرا ملک ٹیکس نہ لگاؤں۔ دیکھو بصیرت دیکھو یار، ہم پر خدا کا عذاب ہے، ہم ان کے نیچے، یا الہ العالمین یا ہمیں اٹھا دے یا ان کو اٹھا دے، ان ظالموں کے ظلم سے بچا دے، ان بے وقوفوں کی بے وقوفی سے بچا دے۔ ارے بادشاہ وہ ہے جو عقل میں بھی سب سے زیادہ ہو، ایثار میں بھی سب سے زیادہ ہو، حوصلے میں بھی سب سے زیادہ ہو، صبر میں بھی سب سے زیادہ ہو، ارے مہربانی میں بھی سب سے زیادہ ہو، رحم میں بھی سب سے زیادہ ہو، اونچی بصیرت والا۔ فیض فطرت نے تجھے دیدہ شاہی بخشی، سکولوں نے رکھ دی تجھ میں نگاہ خفاش، چمیٹی والی نگاہ۔ بیان سن کر میں رو پڑا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ ایسے ظالم ہیں سکول والے، ارے پیتے ہیں لہو رونے بھی نہیں دیتے۔ یہ ہم رو رہے ہیں یار، اور کیا کر سکتے ہیں؟ تو کون سی بات کر رہا تھا؟ ہاں بیان دیا ہے کہ میرا ملک ٹیکس نہ لگاؤں، میرا ملک تو امیر ہے، ریڑھی والے کے پاس میں وہ بہل ہے۔ بصیرت دیکھو جہاں کر رکی ریڑھی والے پر، جس نے خون پسینہ لگا کر، صدر صاحب خون پسینہ لگا کر مباحل لیا ہے، سارا دن محنت کر کے مباحل لیا ہے، اپنی ضرورت کے لیے لیا ہے، اور پتہ نہیں اس نے روٹی بھی کھائی ہے، سیر ہو کر نہیں کھائی۔ تیری نگاہ ریڑھی والے پر ہے، کرسی والے پر نہیں ہے جو کرسی پر بیٹھ کر مربے بنا رہے ہیں۔ مجھے ایک ملازم کہتا ہے چھوٹا سا، کہتے ہیں حضرت صاحب لوگوں نے کیا کمایا، میں چھوٹا ملازم ہوں، روہیلا والی کا تھا، اب بھی میں اس کو ملا سکتا ہوں۔ ایک مربع زمین بنائی ہے میں نے، 2 ٹریکٹر میرے بندھے ہوئے ہیں، کوٹھی میٹی دے کر آپ مظفر گڑھ میں دیکھیں تو وائٹ ہاؤس جیسی ہوگی۔ چھوٹا ملازم، اور ہماری آنکھوں دیکھی بات ہے کہ ہمارا پٹواری ہے، 1 بیگھہ زمین تھی اس نے مربع زمین کا دیا۔ ایک ہمارا رشتہ دار ہے کانوگو، اس نے 40 بیگھہ آب زمین لی ہے نہر اور سڑک پر، جو لاکھ روپے بیگھہ کی ہے، اور کئی اس کے پلاٹ ہیں۔ ارے ملازمت سے پہلے روٹی نصیب نہیں تھی، اب اس کے مربے ہیں۔ ادھر نہیں جاتی بصیرت، غریب ریڑھی والے پر گئی، موبائل چھین لے ان سے، ارے روٹی بھی چھین لے ان سے، کیوں کھا رہے ہیں، وہ بھی ان مربے والوں کو دے دے۔ مجھے ایک ٹھیکیدار کہتا ہے، میں ظلم کیا سناؤں، کہتا ہے 20 علی پور کا ہے، ابھی موجود ہے، ہمارا تعلقدار ہے، حافظ ہے، وہ کہتا ہے 20,000 کا کام ہوا اور 30 لاکھ کا ٹھیکہ ہوا، 3 لاکھ کا، 30 نہ نول بل، 20,000 کا کام اور 3 لاکھ کا ٹھیکہ، 15,000 دے کر لاکھ پیچھے ہمیں 3 لاکھ کے دستخط کرائے، باقی خود کھا گئے۔ یہی بات خدا کی قسم میں چھوٹی حیث میں کہہ رہا تھا، ارے ایجنسیوں والو کب تک یہاں رہو گے، خدا کے پیش نہیں ہوگے، ادھر تمہاری دھیان نہیں جاتی، تمہاری دھیان مسجد میں ہے، ادھر تمہارا خیال نہیں جاتا، جو دہشت گرد سے بھی اوپر ہیں، خزانے لوٹ رہے ہیں۔ مجھے افسر کہتے ہیں 2 اسی شعبہ کے کہ آپ سچ کہتے ہیں، 18 لاکھ کا ٹوٹیوں کا کام ہوا ملتان میں، یقین کرنا میں قسمیاں کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا 18 اور 85 لاکھ ٹھیکہ بول کر سارا افسر کھا گئے۔ ایمان سے کہو یہ تو 18 لاکھ کا ٹھیکہ ہے، جہاں 18 کروڑ کا ہوگا وہاں 85 کروڑ کھائیں گے، نہیں کھائیں گے؟ اور اس کی نگاہ ہے ریڑھی والے پر، چھین لے اس سے موبائل، روٹی بھی چھین لے، ان کو دے دے جو مربے بنا رہے ہیں تیرے۔
ایمان سے فوج جو آئی، ارے ایک یونٹ ہمارے آنکھوں سامنے ہے، ایک یونٹ جو زیادہ فراڈ ہوا تھا 6000 جرمانہ لگایا، ایک یونٹ بجلی کا۔ اور جتنا یہ بجلی والے ہیں میرے ساتھ علی پور جا کر دیکھیں، ایک بجلی کا ملازم ہے، فری بجلی اپنی جلاتا ہے، پورے گھر والوں کو اس نے بجلی دے رکھی ہے اور ان سے 400 500 لیتا ہے۔ یہی بجلی پتہ نہیں، ایک اینٹی کرپشن کا افسر ہے رول اللہ علی کا، مجھے دعوت تھی، وہ ہمارے ماننے والا ہے، تو میں اس کے کمروں میں ایسے پیشاب کرنے گیا، سارا دیکھا پنکھے بھی چل رہے ہیں، بیٹھا کوئی نہیں ہے، اور بجلیاں بھی ویسے، وہ بلب بھی جل رہے ہیں۔ میں نے کہا خان صاحب یہ کیا؟ کہتا ہے یہ نامراد جس کا کمرہ ہے چلے جائیں، پھر یہ بند نہیں کرتے کیونکہ بل دینا نہیں ہے، بل ہم نے دینا ہے۔ یہ جو بجلی والا ہے نا، اس نے بڑا میٹر لگا رکھا ہے، بڑا میٹر لگا رکھا ہے، اور وہ وہاں جو یونٹ جل جائیں وہ وہاں پیسے لے لیتا ہے، پھر یہ کیا کرتے ہیں، یہ سب بجلی جو ہے ہم پر پھوڑ دیتے ہیں، غریب ہم تم دے رہے ہیں محنتی۔ یہ میں جا رہا تھا، گزر رہا تھا تو فوجیوں کے خدا کے پاس جانا ہے، کر لو جو کرنا ہے کر لو، تم چھٹی نہ دو، جو تمہارا ظلم ہے کر لو، اور ان قریب انشاءاللہ نہ تم رہیں گے نہ تمہارا ظلم رہے گا۔ یہ بھی سوچ لو، ہم بھی اللہ سے فریاد کر رہے ہیں، ہم لڑنے والے نہیں ہیں، جھگڑنے والے نہیں ہیں، توڑ پھوڑ کرنے والے نہیں ہیں، جلوس جلسہ نکالنے والے نہیں ہیں۔ ایسے لاکھوں ظلم کیا بیان کریں ایمان سے، کیونکہ ڈاکو سے میں نے دہشت گرد، اور دہشت گرد سے میں نے رشوت کو اوپر جرم دیا ہے کہ ڈاکو اور دہشت گرد ہر وقت نہیں لوٹتے کوٹتے، کبھی ڈاکو زہر ہوگا، سارا زہر نہ ہوگا، چھپ جائے گا اور امیر کو لوٹے گا، تو راشی امیر کو بھی لوٹتا ہے، غریب کو بھی لوٹتا ہے، ارے زہر زرانے لوٹتا ہے اور ہر وقت لوٹتا ہے۔ تو بڑا جرم اس سے، دہشت گردی سے بڑا جرم رشوت ہے، بڑا جرم جو کھنڈ کھیر سمجھ کر کھائی جا رہی ہے، دہشت گردی کے یہ بہت خلاف ہیں جی۔ وہ ہمارا جگہ کا ایک ذمہ دار تھا بہت بڑا، تو وہ مجلس میں ایسے چادر کر کے کبھی ننگا بھی ہو جاتا تھا، تو اسے کہہ دیتے، کوئی غریب کہہ دیتا میاں جی کپڑا بناؤ، ننگے ہو رہے ہو، وہ پکڑو اس کو، پکڑو ظالم کو پکڑو، اسے پکڑ کر تماچے مار کر نکال دیتے تھے، ارے ننگا نکلوا دیتا تھا۔ بادشاہ کے پیش ہو رہا ہے، سبحان اللہ، بادشاہ کے پیش ہو رہا ہے ملزم، بادشاہ نے اسے لعنت ایسے دی، اس نے ویسے دے دی، اب وہ جو کھڑے تھے انہوں نے پکڑ لیا، بادشاہ نے کہا اور لے آؤ، کہا اس کا قصور نہیں ہے، اس نے مجھے لعنت نہیں کی ہے، اس کو چھوڑ دو، ارے میں نے ایسا ہاتھ کیا ہے، وہی میرا ہاتھ میری طرف پھیر پڑا ہے۔ کیا کیسے با نصیب لوگ تھے جو ایسے ان کے حکمران تھے۔ یہ جو ہے نا تنخواہ، یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ یہودی فتنہ ہے افسر شاہی، کہ جو جتنا بڑا کرسی پر بیٹھا ہوا اس کی تنخواہ ₹1,00,000 کر دو، جو سارا دن پھرے اس کی تنخواہ تھوڑی کر دو، وہ قوم کو لوٹے۔ ارے اسلام میں تنخواہ برابر ہے ظالمو، دنیا میں گزارا کرنا ہے، عیاشی کرنا نہیں ہے، جائیں گے تو پتہ لگے گا۔ بادشاہ کا 4,000 پر گزارا ہوتا ہے وہ 4,000 لے، سپاہی کا 8,000 پر گزارا ہوتا ہے وہ 8,000 لے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام۔ نہ سپاہی کا 4,000 پائیں خرچہ 10,000 اور اوپر خرچہ 20,000، تنخواہ ₹1,00,000، یہ ظلم افسر شاہی یہودی قانون ہے یہ۔ اب رشوت سے بڑھ کر آخری جرم بڑا کون سا ہے بتا سکتے ہیں؟ آخری مجرم وہ ہے حاکم جو اپنی طاقت کا ناجائز طور پر استعمال کرے، اسے کہتے ہیں ظالم۔
آخری درجہ ہے ظالم کا کہ ظالم بدول. ارے ڈاکو بھی بے ایمان ہو کے نہیں مرتا، دہشت گرد بھی ہو سکتا ہے ایمان سے مر جائے، اور راشی بھی ہو سکتا ہے شاید ایمان سے، ہے نہیں شاید، وہ بھی نہیں مر سکتا. اور خدا کی قسم جو اپنے قانون کا ناجائز استعمال کرے، ارے ظالم کبھی بہشت میں نہیں جا سکتا. سعدی علیہ رحمت نے فرمایا حدیث کہ ظالم بدوزخ روت بے سخن، کہ ظالم جس طرح کافر بغیر حساب کے جہنم میں جائے گا، ارے ظالم بھی بغیر حساب کے جہنم میں جائے گا. ظالم کو کسی نے قلم دے دی، وہ بھی ساتھ جہنم میں جائے گا. پتہ چلا ظالم یہاں سے گزرتا ہے، اینٹ پڑی تھی، ڈھیلا پڑا تھا، کسی نے وہ ڈھیلا اٹھا کر ادھر پھینک دیا، خدا کی قسم وہ بھی جہنم میں جائے گا. آخری درجہ ہے ظالم کا. اور ظالم جس کو قرآن کہے وہ ظالم ہو سکتا ہے، ہمارے کہنے سے نہیں ہو سکتا. ایمان سے کہو، یا تو قرآن یہ کہتے ہیں ہمارے خلاف جی بولے اسے 16 MP، اور قرآن پر کیا لگاؤ گے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. یہ آخری درجہ ہے کہ خدا بادشاہی دے، پھر خدا قرآن پر، خدا کے رسول کے حکم پر حکم نہ مانے، کیونکہ حاکم وہی ہے جو حاکم الحاکمین کو حاکم مانتا ہے. ارے جو اللہ کو حاکم نہیں مانتا وہ چوہا تو ہو سکتا ہے، ظالم فاسق کافر ہو سکتا ہے، حاکم نہیں ہو سکتا. اب قرآن کو قرآن پر 16 MP لگاؤ گے؟ کیا لگاؤ گے؟ تم تو کہتے ہو ہمارے خلاف نہ بولے، قرآن تمہیں ظالم کہہ رہا ہے، کافر کہہ رہا ہے اور فاسق کہہ رہا ہے. تینوں بڑے جرم ہیں، آخری بڑے. پھر یہ قرآن مجید نہیں پڑھتے؟ اور میں نے سٹیج پر پڑھ لیا، پتہ نہیں 1000 لوگ ان آیاتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ نہیں پڑھتے. ایمان سے کہو، حافظ نہیں پڑھتے جو رمضان شریف میں یہ آیت نہیں پڑھتے. کتنا دنیا ان آیات کو پڑھتی ہوگی اور تمہیں کافر ظالم فاسق کہتی ہوگی. قرآن اگر قرآن کو نہیں مانتے تو پھر کافر ہیں، اگر مانتے ہیں تو پھر بھی کافر اور ظالم ہیں، بچ ہی نہیں سکتے. آپ کو سمجھ آ گئی؟ معاملات کے جرم میں پہلا جرم ٹھگی فراڈ، پہلا جرم ٹھگی فراڈی، دوسرا چوری، تیسرا راہزنی، چوتھا ڈاکہ، پنجواں دہشت گردی، چھٹا رشوت، آٹھواں بیت المال کو یہ امانت ہے کھانا. 8 جرم. کتنے ہو گئے؟ 7. آخری جرم جو ہے وہ ہے خدا رسول کے خلاف حکم چلانا، یہ آخری جرم ہے. اور دہشت گردی کس سے تعبیر ہے؟ مال کا نقصان کرے، جان کا نقصان کرے اور عزت کا نقصان کرے، یہ ہے دہشت گردی.